تبارك وتعالى في كلامه المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. حضرات محترم، انسان کی جب ابتدا اللہ رب العزت نے کی تھی تو اس کے اوپر دو کرم کیے تھے اور ایک آزمائش دی تھی. پہلا کرم اس کے اوپر یہ کیا کہ اس کو فرشتوں پر فضیلت دے دی. جناب آدم علیہ السلام فرشتوں سے کہا اسجدو، تم سجدہ کرو. وہاں پہ ایک جن بھی موجود تھا، اس کو بھی کہا تو بھی سجدہ کر. پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت میں سجدہ تعظیمی عزت و احترام میں تھوڑا سا جھکنا بھی ناجائز ہوگا. فسجد الملائکہ، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جو ابلیس تھا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، صرف آدم علیہ السلام کو نہیں، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو بھی عزت و احترام دیا. اور دوسری عزت و احترام تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اس جنت میں رہیں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں رہیں، اپنی مرضی سے کھائیں پئیں، جو دل کرتا ہے آپ نے کرنا ہے. یہ دو عزت و احترام عطا کر دیے اور کہا ایک آزمائش ہے. وہ آزمائش یہ ہے کہ لا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت ہے اس کے آپ نے قریب نہیں جانا. شیطان جسے نکال دیا گیا تھا جنت سے، اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، اور اس مہلت کے ساتھ ہی اس کو قوت وسوسہ بھی مل چکی تھی. جنت کے باہر سے اللہ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، وہ آدم اور حوا علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے لگا. کہا اگر یہ آپ درخت کے قریب چلے جائیں گے، آپ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باسی بن جائیں گے، یا پھر آپ فرشتے بن جائیں گے. تو یہ بہت بڑا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَسِيَ آدم، وسوسہ آیا، آدم علیہ السلام بھول گئے. ایک جگہ پہ آتا ہے فَغَوَا، انہوں نے بغاوت کی. یہاں پر بغاوت بمعنی نافرمانی نہیں ہے، کیونکہ دوسری جگہ اللہ نے فرما دیا فَنَسِيَ آدم، آدم علیہ السلام بھول چکے تھے. جب ذہن سے بات نکل گئی تو جان بوجھ کے انہوں نے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، ذہن سے حذف ہو گئی. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، جب وہ اس درخت کے قریب گئے اور اس سے کچھ چکھ لیا. وہ کون سا درخت تھا اللہ نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ اسلام جزیات کے اوپر بحث نہیں کرتا. اس واقعے سے کوئی مسئلہ ثابت کرنا تھا، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. فرمایا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جس وقت اس نے اس سے چکھ لیا تو ساتھ ہی ان کا جو پردہ تھا وہ ختم ہوا. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ پتے درختوں کے توڑ کے تو اپنے آگے پیچھے رکھنے لگ پڑے، اپنے آپ کو بچانے لگ پڑے کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اور جنت کے پتوں سے یہ کام لینے لگے. اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے اندر جو چیز رکھی گئی تھی وہ حیا تھی، اور لباس کا ہونا وہ حیا کا حصہ ہے. اسی وجہ سے تو انہوں نے بےتاب ہو کے دونوں نے جنت کے پتوں کو اتارنا شروع کیا کہ جو قریب کی چیز ہو بے حیائی نہ ہو سکے کسی طرح.
اپنے آپ کو ڈھکنا شروع کر دی. اور ایک یہ ہماری قوم ہے، لباس موجود ہوتا ہے، مہنگا چھوٹا لباس لینا پسند کرتی ہے. وہاں پر ایک آزمائش ہوئی، بھول گئے. جو پریشانی سامنے آئی وہ پریشانی کیا تھی کہ وہ لباس جو تھا، جو ڈھک رہا تھا، وہ ختم ہوا. انہوں نے جلدی جلدی جو میسر آیا اس سے اپنے بدن کو ڈھانپنا شروع کر دیا. توبہ قبول ہوئی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربہ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے براہ راست یہ کلمات سیکھے اور پھر یہ کہے. رب نے توبہ قبول کی. فتاب علیہ، کہ توبہ تو قبول ہو گئی ہے لیکن اب سب کے سب کو دنیا کے اندر جانا پڑے گا، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یہ شیطان اور اس کی اولاد اور آپ کی اولاد ایک دوسرے کے باہم دشمن ہوں گے. فرمایا انہ لکم عدو مبین، آپ کا واضح دشمن ہے، پریشان نہ ہو. بتا دیا ہے ابھی. دنیا میں ہر ایک کو معاف کرنے کا حکم ہے، دشمن کو بھی معاف کرنے کا حکم ہے. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تو دشمن کو معاف کرے گا، اچھا سلوک کرے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تیرا دشمن تیرا گہرا دوست ہو جائے گا اگر معاف کرے گا. لیکن فرمایا شیطان کو معاف نہیں کرنا. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن بنا کے رکھ. جیسے دشمن سے دشمنی کی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اسے دشمنی کر، اسے دشمنی کر. رب نے دشمنی سکھائی ہے شیطان سے کرنی، کیونکہ یہ کھلا دشمن ہے. اور جب دنیا کے اندر بھیج دیا، اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے آسمان سے تیرے لیے لباس بھی اتار دیا. یہ تیرے اندر حیا پیدا کی ہوئی تھی آدم علیہ السلام کے اندر، وہ نسل میں منتقل ہوئی. ساری آدم علیہ السلام کی اولاد میں فطرتی طور پہ حیا موجود ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو ڈھکنا چاہتا ہے، ڈھانپنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ. وہ اپنے چہرے کو تو آزاد چھوڑتا ہے لیکن اپنے باقی جسم کو، اکثر حصے کو ڈھانپنا چاہتا ہے. یہ اسلام نے فطرت رکھی تھی، اور یہ اتنی زبردست فطرت رکھی کہ جب کبھی کوئی موقع آتا ہے انسان اپنے چہرے کو تو بدل نہیں سکتا، لباس کو خوش رنگ کرنا چاہتا ہے. یہ آج کا موضوع اسی لیے ہے کہ شادیوں کا موسم چل رہا ہے، لوگ نئے لباس پہ لباس بناتے ہیں. یہ لباس کیا چیز ہے اسلام میں؟ یہ کس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی حدود کیا ہیں؟ کہاں ناجائز اور حرام ہے اور باعث عذاب ہے اور کہاں باعث راحت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس نازل کیا. ایسے اوپر سے نازل نہیں کیا، آسمان سے جب بارش ہوتی ہے، زمین سے وہ کپاس نکلتی ہے، وہ چیزیں نکلتی ہیں جس سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے تیرا لباس بنتا ہے حضرت انسان. تو نازل تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اسباب کیے. تو اب جو لباس ہے اس کی 3 باتیں ہیں. پہلی بات جو بنیادی ہے، فرمایا یواری سوآتکم، لباس اس کو کہیں گے کہ جو تیری شرمگاہ کو چھپائے گا، تیری پوشیدگی کو پوشیدہ کرے گا، اس کو کہیں گے لباس. اور اگر وہ لباس پہنا ہو اور وہ بے حیا ننگا محسوس ہو رہا ہو تو پھر وہ لباس نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کچھ عورتیں قیامت سے پہلے آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوئی ہوں گی مگر وہ بے لباس ہوں گی. دیکھ لیجئے اس بے لباسی کے عالم کو. دوپٹہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر کہیں غلطی سے کہیں کسی سوٹ کے ساتھ دوپٹہ موجود بھی ہو تو اس کو دوپٹہ نہیں کہتا، کیونکہ دوپٹے کے لیے عربی زبان میں لفظ ہے خمار. یہ خمار کہتے ہیں اس کو بڑا خمار چڑھا ہوا ہے. خمر کو، شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ دماغ پہ پردہ ڈال دیتی، عقل پہ پردہ ڈال دیتی. یہ کون سا خمار ہے کہ جو دوپٹہ لینے کے بعد اشتہا بڑھ جاتی ہے اس جالی نما دوپٹے سے؟ اس نے تو کچھ نہیں ڈھانپا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے، فرمایا بالغہ عورت کی خمار کے بغیر نماز نہیں ہوتی، دوپٹے کے بغیر نماز نہیں ہوتی.
اس کا مطلب بالغہ عورت ہو، دوپٹہ اس کے پاس ایسا نہ ہو کہ جس سے وہ اپنا سر اور اپنا جسم ڈھانپ سکے، وہ سمجھدار مسلمہ عورت نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے، عورت اچھی عورت ہونے کے لیے، جو رب کی نظروں میں کوئی وقت رکھتی ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس دوپٹہ ہو، کیونکہ دوپٹہ ہوگا تو وہ نماز ادا کرے گی، کیونکہ فرمایا دوپٹے کے بغیر بالغہ عورت کی نماز نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ربکا سیات عاریات، بریک بریک دوپٹے، اور دوپٹے بھی وہ کہ جس کا دوپٹہ ہونا بھی باعث شرم اور عار ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور فرمایا کہ وہ لباس پہنی ہوں گی، بے لباس ہوں گی، بازوؤں کی چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور بغیر بازو آ رہی ہیں، گرمیوں کے موسم آ رہے ہیں، اس کے اندر شاذ و نادر یہ ہے کہ وہ پورا لباس ہو۔ اور عورت ڈھانپنے کی چیز، اس کو عورت کہتے ہی پردے کی وجہ سے ہے۔ عورت کا لفظی مطلب پردہ۔ وہ کون سی عورت ہے؟ کہ جو عورت ہو اور اس کے بازو ننگے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر داخل ہوتے ہیں، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ بڑی ہوئی تو دیکھ کے کہا اس کے بازوؤں کو ڈھانپو۔ اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کی قسم کو باحیا نہیں ہو سکتا، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں اس کے بازوؤں کو ڈھانپنا ہے۔ اور ہم کیسا لباس لے کے جائیں اپنے گھروں کے؟ فرمایا لا یجدن ریحہن، جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی اگر یہ ایسی عورتیں ہوں کہ لباس پہنی ہوں اور بے لباس ہوں، باریک لباس پہنے ہوئے ہے، تنگ لباس پہنے ہوئے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ آئیے قرآن مجید سے ایک اور حکم اس حوالے سے، لباس یواری سوآتکم، کہ لباس وہ ہو جو تیری شرمگاہ کو تجھے ڈھانپ کے رکھے۔ لباس کا ایک حکم اس میں ایک اور ڈھونڈتے، سورت نمبر 33 سورت الاحزاب کی آیت نمبر بھی 33، جا کے گھروں میں نکال کے دیکھ لیجئے گا، میں غلط ترجمہ تو نہیں کر رہا۔ اور یہ حکم ازواج مطہرات کو ظاہراً اور تمام عورتوں کو مجازاً دیا جا رہا۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں کے اندر ٹھہرا کرو عورتوں، بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا۔ ضرورت ہے تو باہر جا سکتی ہے، ضرورت ہے تو عدت کے اندر بھی باہر جا سکتی ہے، بیمار ہو گئی ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی کام کیا جا سکتا ہے، بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا۔ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت والا فیشن نہیں کرنا۔ اس کا مطلب فیشن کی اجازت ہے، جاہلیت والا فیشن نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جاہلیت کا فیشن دو چیزیں تھیں، ایک غیر محرم کو بند سور کر دکھانا، اور دوسرا اپنے آگے اور پیچھے سے گلوں کو کھلا رکھنا۔ اور آگے اور پیچھے گلوں کو کھلا رکھا جاتا ہے، اللہ نے تو حکم دیا تھا، اور یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر ایسے لٹکا کے رکھو۔ اب خالی دوپٹہ تو نہیں لٹکتا، لٹکتا اوپر سے چیز آتی ہے، تو لٹکا کے رکھو تاکہ احساس نہ ہو، تاکہ کسی کو معلوم ہو کہ یہ نیک عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس سے پہلے فرماتے ہیں تم جب یہ کرو گے تو پھر تم پہچان لی جاؤ گی۔ کیا پہچان لی ہوگی؟ یہ کسی اچھے خاندان کی خاتون ہے۔ اچھا خاندان اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بنا سنوار کے وہ لباس خوبصورت، اور اس سے بھی بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ جو کڑھائی اور یہ جو کام کیے جاتے ہیں، میں آپ حضرات سے التماس کر رہا ہوں، یہ جو کام کروائے جاتے ہیں، یہ سامنے کے حصے پہ کام کروائے جاتے ہیں کہ براہ راست نظر کسی غیر محرم ہو یا کسی کی بھی براہ راست نظر پڑے، اور کام ایسے اس طرح کروا دیے گئے کہ وہ اگر دوپٹہ لیں گے تو کام چھپ جائے گا، اور پھر وہ کہیں گے اتنے لاکھوں کا لباس بنانے کا فائدہ کیا تھا۔ لگ رہی ہوں گی کڑوی باتیں، ہو سکتا ہے، اللہ اس کے رسول کا کلام سنا رہا ہوں۔ اگر ہم نے آج اصلاح نہیں کی تو اللہ کی قسم نقصان ہے، توبہ کے بغیر چلے گئے دنیا سے تو نقصان ہوگا۔ میں بھی بیچ میں شامل ہوں، آپ بھی بیچ میں شامل ہے، پورا معاشرہ بیچ میں شامل ہے۔
ممبروں میں حرام سے اگر یہ صدائیں بلند نہیں ہوں گی، ان کو کڑوی باتیں سمجھ کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا، تو پھر کہاں سے قرآن سنایا جائے گا؟ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ جاہلیت کا فیشن نہیں کرنا، اگلا پچھلا گلا بھڑا نہیں رکھوانا، غیر محرم کے لیے سجنا سنورنا نہیں ہے۔ ہماری شادی بیاہ کے موقعوں پر کیا کام نہیں ہوتا؟ سجا سوار کے مہنگے جوڑے دے کے ان بچیوں کو درمیانوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھولوں کی پتیاں دے دی جاتی ہیں، غیر محرم بندوں کے اوپر پھینکتی ہیں، وہ غیرت کا جنازہ نکل گیا اس وقت۔ کہتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں مانتے، اگر وہ اپنے آپ کو آگ لگا لے تو کیا تم روکو گے نہیں اس کو؟ روکیں گے اس کو؟ جی وہ تو آگ لگا، یہ اللہ کی قسم بڑی آگ ہے جو جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک تبلیغ کا، کھلی تبلیغ کا حکم نہیں آیا، 3 سال تک۔ پہلی وحی آتی ہے غار حرا کے اندر، 3 سال تک خفیہ کسی کو بتایا، اچھا سمجھا بتایا، بس اتنا۔ جس دن حکم آیا، حکم کیا آتا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی جس سے تعلق ہو اس کو اللہ سے ڈرائیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اور جس لباس نے انسان کو ڈھانپا نہیں ہے وہ لباس نہیں ہے، وہ آدم علیہ السلام کی اس فطرت سے جو ان میں اور ان کی نسل کے اندر آ چکی تھی، اس فطرت سے وہ ہٹ چکا ہے۔ اور شیطان نے تو سب سے پہلی خرابی یہ کی تھی کہ اس درخت کے قریب چلا گیا، اور نقصان کیا ہوا تھا؟ لباس اترا۔ انسان کی زندگی کا پہلا نقصان یہ ہوا تھا کہ اس کا لباس کم ہو گیا تھا، اس کا مطلوبہ لباس کم ہو گیا تھا۔ اور اگر کسی نے پورا لباس پہن لیا تو اس قدر مختصر لباس ہوا، جسم کے ساتھ چمٹا ہوا لباس ہوا کہ لباس پہنا نہ پہنا ایک برابر کر دیا۔ لباس پہنا نہ پہنا ایک برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں 2-3 دفعہ آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بھی بہتر، اور گھر کے اندر بھی صحن کی نماز سے بہتر ہے کمرے کے اندر۔ لیکن فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے تو انہیں پھر بھی نہیں روکنا، کیونکہ بعض اوقات دل بے قرار ہوتا ہے، جو صرف مسجد میں آ کے ایمان والے کا سکون میں آتا ہے، اس کا بھی دل کرے گا۔ اگر روک دیا جاتا تو کیسے مسجد نبوی میں آتی خواتین؟ آنی شروع ہو گئی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایسے گزر رہی ہیں دنیا کے سب سے پاکیزہ مرد اور سب سے پاکیزہ عورتیں گزرتے ہوئے، دیکھا وہ نماز پڑھ کے جا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام ناراض ہوئے اور پھر فرمایا کہ سائیڈ سے ہو کے گزرا کرو۔ تو کہا پھر ہم ایسے سائیڈ سے ہو کے گزرنے لگ پڑی کہ دیواروں کے ساتھ ہمارے کپڑے رگڑ کھاتے تھے، اور فرمایا مسجد کے اندر ایک دروازہ خاص کر دو عورتوں کے لیے صرف۔ جو نبی ایسا نبی ہو، اس طرح کی مخلوط مسجد کے اندر بھی آنا اختلاط کو برداشت نہ کریں، کیا وہ قیامت کے دن شرمندہ نہیں کر رہے ہم اپنے نبی کو؟ اتنی بڑی مجلس کے اندر جب نامہ اعمال پیش کیا جائے اور ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیوی چند لمحے کی لذت اور خوبصورتی کے لیے وہ بد سج کے سنور کے جن سے ساری زندگی پردہ کرتی رہی ہے، ان کے سامنے سج سنور کے جا رہی ہے، اس خاتون جس کا نکاح ہوا ہے وہ بندے کے پاس تو بعد میں جاتی ہے، لیکن اس کی تصویریں کھینچنے والے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ رستے میں اگر کہیں اس کی تصویر کھینچ لیتے، ہم ان کی آنکھیں کھینچنے کو تیار ہیں، لیکن اس دن باپ کا سر بھی شرم سے جھکا ہے، بھائیوں کا سر بھی شرم سے جھکا ہے، اور کہتے ہیں مجبور ہے۔ یہ کون سی مجبوری تھی؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کس نے کرنا تھا؟ فرشتوں نے تو نہیں آنا تھا، فرشتوں کے لیے تو جنت نہیں تھی، جنت اس کے لیے ہے جس میں نافرمانی اور فرما برداری دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کے لیے نافرمانی نہیں ہے، جنت بھی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، انہوں نے نافرمانی کوئی نہیں کرنی، انہوں نے صرف فرما برداری کرنی ہے۔ انسان کو بھیجا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہیں بنایا ہے اس لیے
کہ تو فرما برداری بھی کر سکتا ہے، نافرمانی بھی کر سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تو فرما برداری کرتا ہے کہ نافرمانی کرتا ہے. دونوں کاموں میں سے جب تجھے اختیار دیا تو فرما برداری کرے گا، پھر جنت ملے گی. چھوٹی 4 دن کی زندگی. یقین مانے یہاں کسی شخص سے مجھ سمیت پوچھ لیا جائے نا، شاذ و نادر کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو اس کے دادا کا نام پتا ہو. شاذ و نادر کوئی ایک. پوچھے بھی آپ کے دادا ابو کا کیا نام تھا، بتا دیں گے. ان کے والد صاحب کا نام ذہن میں نہیں، دادا پڑدادا کا تو نام ہی ذہن میں نہیں ہے. یہ ہاں ان کی نسل چلی آ رہی ہے اور نسل بھول گئی اپنے اصل کو. یہ دنیا کی زندگی ہے. جب ہم نے قبروں میں جانا ہے، جن کے لیے کام کر رہے ہیں، جن کے آگے خاموش ہو جاتے ہیں، وہ خاموش ہو جائیں گے. مجھے تو یاد نہیں ہے میرے بیٹے کی قبر کہاں پہ، اشارہ ہے بس اس جگہ پہ کر کے کہیں تھی. دادا ابو فوت ہوئے، اندازہ نہیں ہے، بس ادھر کر کے کہیں تھی. والد صاحب کے بھائی چچا فوت ہوئے، کہنے لگے جی ان کو دادی کی قبر کے قریب جو ہے، یعنی ان کی والدہ قبر کے قریب قبر بنوایا. کدھر کر کے ہے، بڑے ہائپر ہے، بس اسی میں سمجھ لیا کہ دنیا کی ساری خیر ہے، یہ قبر ڈھونڈ لیں ہم پہلے دادی کی. اور میں نے کہا اگر وہ نیک اعمال ہے ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی. انہوں نے درمیان میں ملاقات نہیں کرنی اپنی اماں سے. دادا وہ خود کہنے لگے وہ بیٹے کے قریب ہی ڈھونڈ لیں. تو کیا ہے اگر بیٹے کے قریب نہ ہوگی تو کس نے یاد رکھنا ہے؟ صرف رب یاد رکھتا ہے. یاد رکھیے رب یاد رکھتا ہے آپ کو، آپ کی زبانوں سے صرف نیک لوگوں کے لیے دعا کرواتا ہے. آئیے پڑھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ سلامتی فرما اپنے نیک بندوں کے اوپر. اگر وہ نیک ہوا، رب کی قسم دنیا کے کونے کونے میں جہاں تک 5 نمازیں پڑھی جاتی ہوں گی، اللہ کی قسم اس کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی رہے گی. نہ اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے، نہ اس کے بھول جائیں، اس کے ماں باپ بھی، بھائی بھی بھول جائیں، اس کی بہن بھی بھول جائیں، بیٹیاں بھی بھول جائیں، بیوی بھی بھول جائیں، اللہ نہیں بھولتا. اللہ نے زبانوں سے کہلوایا ہے میرے سے دعا کرو، میرے سے دعا کرو، میرے سے دعا کرو. وعلی عباد اللہ الصالحین اللہم اجعلنا من الصالحین. اللہ تعالی ہمیں ان نیک بندوں میں شمار. ہم شادی کے اندر بہت سی نافرمانی لباس کے حوالے سے کرتے ہیں. یہ ہے بنیادی موضوع ہمارا اس وقت. خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے ایک حقیقت کو دیکھتے ہیں. ہر بندہ خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے. اس دن آدھا گھنٹہ شیشے کے آگے لگایا ہوا ہے. یہ پریکٹیکل لائف کی ایگزامپلز ہیں. یہ حقیقی زندگی کی مثالیں دے رہا ہوں. اگر ان میں اصلاح نہ ہوئی تو صرف کتابی باتیں رہ جائیں گی. 4 کتابوں میں پڑھ لیجیے. آدھا گھنٹہ بال ایک ادھر نہ چلا جائے، بال ایک ادھر نہ چلا جائے. اگر ادھر بال چلا گیا تو یہ خیر نہیں ہے. وہ جو کٹنگ کر رہا ہے اس کو 10-20، میں نے چند دن پہلے کٹنگ کے لیے میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر ایک صاحب کی مونچھ کا بال تھوڑا ادھر ہو گیا. اس نے اس کے ساتھ وہ بد اخلاقی کی کہ یاد رکھے گا وہ ادھر سے ادھر ہو گیا. بھئی ادھر کیوں جا رہا ہے؟ یہ ایک بال لمبا کیوں ہے، ایک بال کم کیوں ہے؟ عجیب انسان. شادی پہ جانا ہے جی، شادی پہ جانا ہے، بڑا خوبصورت لگنا ہے. میں جس دن شادی پہ جاتے ہیں بڑا ہی خوبصورت لگے. کوئی کسی کو پوچھ کے نہیں دیکھتا کہ تو نے کیا پہنا ہوا تھا. وہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا. اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، داڑھی اتاری، گٹر میں پھینکی، نالی میں پھینکی. یہ عاشق رسول تھا. کہا سنت ہی تو ہے، فرض تو کوئی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یہ فرض ہے. اگر کوئی کہتا ہے سنت ہے تب بھی کیا سنت کا یہ مقام ہے، اس کو زمین کے اوپر کر دو. اور اگر کوئی کافر کرے نا، کافر کرے تو ہم اس کی گردن اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو نے گستاخی کی ہے اور خود جو مرضی کرتے رہتے ہیں خوبصورت لگنے کا چکر میں. دنیا کے اندر حسین ترین انسانوں میں جس کو دیکھ کے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا وہ جناب یوسف علیہ السلام تھے. ان کے چہرے پہ تو داڑھی تھی. اللہ اکبر. لباس، وضاقتہ، جوتا خوبصورت ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہونی چاہیے.
ایک بندہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ، جس شخص کے دل کے اندر ایک تکبر کا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ وہ لوگ بےتاب ہو گئے، اچانک پریشان ہو گئے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی یہ پسند کرتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنۃ، وہ پسند کرتا ہے اس کا جوتا خوبصورت ہو، اس کا لباس خوبصورت ہو، پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ کیا یہ تکبر ہے؟ اگر یہ تکبر ہے، مطلب یہ تھا تو اللہ کی قسم ہم نہیں پہنیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ تو خوبصورتی کی علامت ہے، لیکن کیا اس خوبصورتی کی علامت میں اللہ کی نافرمانی شامل کرنا؟ منع فرمایا اس لباس سے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیچھے لٹک رہا ہے، اور وہ لٹکایا ہوا، طویل لٹکایا ہوا، اس کے لیے علیحدہ پیچ بنتے ہیں، اس کے اوپر علیحدہ کڑھائی ہوتی ہے، اس کے قیمت ہزاروں کے اندر، اب تو لاکھوں تک تجاوز کرنے لگ پڑے۔ لباس کے کوئی اصول ہیں اسلام نے دیے ہیں، سورۃ الفرقان نکال کے دیکھیے، لباس پہ جو پیسہ خرچ کرنے لگے، اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن وہ ہے اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں، نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ حد سے بڑھ کے خرچ کرتے ہیں، نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ حرام کاموں میں تو ایک روپیہ نہیں نہ خرچ کرتے۔ عورتوں کے لباس، عورت آگے جا رہی ہے، لباس اس کا پیچھے آ رہا ہے، 1.5 گز کا اس کا کپڑا ہے، سمجھا یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا فیشن ہے۔ یہ تو نام لے کے حرام قرار دیا گیا ہے، ایسے لٹکا کے چلنا۔ عورتوں کے لیے بھی جو لباس لمبائی کی حد ہے وہ یہ ہے کہ پیر کا جو اوپر والا حصہ اس کو ڈھانپ لے، تھوڑا سا اس سے لمبا ہو۔ صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تھوڑا لمبا ہوگا تو وہ زمین پہ رگڑ نہیں کھائے گا؟ اس وقت کون سا پکی سڑکیں تھی، مٹی شٹی ہوتی تھی، بارش ہو تو آپ دیکھیں کیچڑ کیسا ہو جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس کے بعد پاک مٹی نہیں آئے گی؟ یہ نہیں کہا کہ تم اس کو کاٹ لو، اس کو چھوٹا کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ عورتوں کے پہنچے اوپر، بندوں کے نیچے، یہ لباس ہے۔ رب نے کئیوں کو لباس کی نعمت سے محروم کیا ہوتا، غریب لوگ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، ٹوٹے جوتے، ٹوٹے پھٹے لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جس کو لباس کی نعمت دی ہے وہ نافرمان نہیں کر رہا۔ فرمایا کہ جس شخص نے لباس کے اندر، مرد نے اپنا ازار جو اوپر سے نیچے لٹکتا ہے، تہبند ہو، شلوار ہو، کوئی چیز ہو، وہ جو نیچے کرے گا، جو ما اسفل الکعبین فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں گرے گا۔ دوسری حدیث میں ہے خیلا، جو تکبر سے کرے گا۔ اب میں سے بندہ کہتا ہے میں تو تکبر سے نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اوپر ہو سکتا تھا تو ہم ان سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار نکل آئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا پیٹ بڑا تھا، جب بڑا پیٹ ہوتا اوپر باندھتے تھوڑا نیچے ہو جاتا، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نیچے ہو جاتا تھا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے آپ ان میں سے نہیں ہے، ان کو تو مل گئی گارنٹی، ہمیں کس نے گارنٹی دی؟ باقی تمام صحابہ جو تکبر سے پاک ہے، صاف ستھرے ہیں، جن کے ایمان جیسا ایمان ہونا ایمان کی علامت ہے، اس صحابی کو کہہ رہے ہیں انہا من المخیلہ، اگر تو نے یہ لٹکا لیا نیچے تو یہ تکبر کی علامات میں سے ہے، ایسا نہ کرنا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رکھ رہے ہیں، وہ تو ہو گئی مجبوری، ہمیں کون سی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری نہیں، صرف اور صرف یہ ہے خوبصورت لگیں گے، تھوڑا نیچے ہو جائے پینٹ جو ہے، پھر مسئلہ پوچھیں گے پینٹ فولڈ کر کے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، شلوار کو اڑسنے سے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، یہ کہا کس نے تھا کہ طویل سناؤ؟ جس رب نے لباس دیا تھا، جس رب نے ایمان دیا تھا، ان دو چیزوں کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلو۔ ایسا مہنگا لباس نہ لو کہ جس لباس کا اگر چینج لیا جائے تو 20 بندوں کا لباس نکل آئے۔ 1.5 لاکھ روپے کی ایک چیز لے رہے ہیں ایک دن کے لیے، کیا کرنا ہے؟ بس میں دنیا سے ایک منفرد قسم کی شکل میں سامنے ہوں، بس میں وہ ایسا ہوں کہ لوگ بس دیکھتے رہ جائیں۔ کتنی دیر کے لیے؟ 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے۔ خوبصورت لباس کی تو اجازت دے دی تھی، اسراف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔
اور کچھ اس کے بالکل متضاد ہے. وہ ہر وقت ایک گندا لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داود میں حدیث ہے، سن لیجئے، بڑی قیمتی حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا، اس کا لباس میلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تو غریب آدمی ہے. میلا لباس دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ اس کو کہیں سے پانی نہیں ملا کہ دھو ہی لیتا اس لباس کو. میلا لباس ہونا آر ہے، پرانا لباس ہونا آر نہیں ہے. پرانا لباس غریب کا ہوتا ہے، لیکن غریب بھی جو اچھا ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ دھو لیتا. اور یہاں پر وہ سمجھا جاتا ہے سادھو بن کے پھرے رہیں گے، بال آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے، نہائے اس کو 5 سال گزر چکے ہوں گے، جوتا پیروں میں ہوگا نہیں، اور جو لباس ہے اتنا گندا ہوگا کہ گندمی رنگ اس کا کالا سیاہ ہوا ہوگا، اور قریب سے گزرے تو بدبو آ رہی ہو. اور یہ کہا یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. کہاں پہنچی ہوئی سرکار ہے؟ اللہ سے دور ہو چکی ہے. رب کے قریب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا طریقہ ہے. آپ کا طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے. ہر خطبے میں کہا جاتا ہے کہ خیر الہدا ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. صاف ستھرا لباس ہونا اتنا قیمتی ہو کہ اسراف میں آ جائے، نہ کنجوسی ہو کہ ضرورت بھی پوری نہ ہو رہی ہو. یہ خلاصہ کلام ذکر کر. مرد جو ہے وہ سرخ لباس بھی پہن سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں ایک دن باہر نکلا، چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دیکھا، آسمان پہ چاند کو دیکھا، کبھی ان کو دیکھوں کبھی ان کو دیکھوں کبھی ان کو دیکھوں. کہا زمین کا چاند آسمان کے چاند سے خوبصورت ہے. وہ چہرے کو ہی دیکھتے رہتے ہوتے تھے کہ میرے نبی کا چہرہ، ہم محروم رہ گئے. ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کے چہرے دیکھنے سے محروم نہ فرمائے. لیکن اعمال وہ ہوئے ہوں جب ہمارا نام اعمال پیش ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ اجازت دے دے آؤ اس بندے کی سفارش، کیونکہ جب اللہ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی. اور وہ آئے نام اعمال سن رہے ہوں کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا امتی تھا، یہ بھی کرتا رہا، یہ بھی کرتا رہا، یہ بھی کرتا رہا. وہ خوش ہوں نہ کہ وہ شرمندہ ہو جائیں کہ یا اللہ یہ کیسی امت تھی، میرے بعد کیا کرتا رہا تھا، رسم و رواج کے نام پہ کیا کرتا رہا تھا. یہ لباس کے چند احکامات تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اس پہ کڑھائی ہوئی تھی. تو کڑھائی والا لباس مرد پہن سکتا ہے، لیکن ایسی کڑھائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار ہو جائے، اتنی کثرت سے کڑھائی، یہ سنت کہہ کے نہیں اس کو جائز قرار دیا جائے گا. یہ عورتوں کی مشابہت ہے. عورتوں کی مشابہت ہے کہ مہندی کے نام پہ جو فنکشن کیا جاتا ہے، بندے گلوں میں دوپٹے رکھے ہوئے ہیں اور عورتوں سے دوپٹے غائب ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے افراد کے اوپر. وہ مرد کے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، خواہ وہ کٹنگ کے اندر ہو، خواہ وہ لباس کے اندر ہو، خواہ وہ گفتگو کے انداز کے اندر ہو، جو خاص کسی معاشرے میں عورتوں کے لیے چیز ہو وہ مرد استعمال نہ کریں، جو مردوں کے لیے وہ عورتیں استعمال نہ کریں، تاکہ وہ دونوں اپنی جنس کا وقار برقرار رکھ سکیں. جب لباس پہننے لگیں تو سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سے آغاز کریں. ہم جلدی جیکٹ پہنتے ہیں، کبھی بایاں پہن لیتے ہیں کبھی دایاں پہن لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب التیامن، دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند کیا کرتے ہیں. تو یہ طے کر لیں جتنا ہم نے روزانہ لباس بدلنا ہے، کوئی چیز پہننی کوئی چیز اتارنی ہے. یہ جو وضو کرنے والے نیک افراد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخشے. سردی کے اندر اپنی چیزیں اتارتے ہیں پھر پہنتے ہیں. کتنی دفعہ یہ سنت پہ عمل کر سکتے ہیں؟ دایاں ہاتھ پہلے داخل کرنا. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ملتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد وہ لباس پہنا جائے. اور جس وقت وہ لباس تبدیل کرنے کے لیے پہلا اتارا جاتا ہے تو اس کی الگ سے دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا رزقنی غیر حول منی ولا قوہ. کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اور الفاظ بھی موجود ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ لباس پہنایا تھا، میرے میں تو ایسی طاقت ہی نہیں تھی کہ میں یہ لباس پہن سکتا. تیرا ہی مالک شکر ہے جو تو نے پہننے کی توفیق عطا فرمائے.
نیا لباس لیتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں، شیشے کے پاس ہی کھڑے رہتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو تعریف کرے گا۔ اگر لباس اچھا نیا پہن لیا ہے تو دوسرا بندہ جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کو خالی نہیں چھوڑا، کہا جب دیکھو تو ساتھ ہی اس کو دعا دو، البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، ہمیشہ تیرے جسم کے اوپر خوبصورت لباس رہے، نئے لباس اللہ تجھے عطا فرماتا ہے۔ وعش حمیدا، تو ایسی قابل فخر قسم کی قابل تعریف زندگی بسر کرے کہ لوگ کہیں بندہ یہ بہت اچھا تھا۔ ومت شہیدہ، جب موت تو آنی ہے، جب دنیا سے تو رخصت ہو تو اللہ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اے بندے جو تو نے لباس پہنا ہے، تبلی ویخلف اللہ تعالی، اللہ تجھے اس کو ہنڈانا نصیب کرے۔ یہ دعا دے۔ بیٹے کو نیا لباس پلا کے دیتے ہیں، بیٹی کو دیتے ہیں، اسباب وہ اختیار کریں جو میں نے پہلے ذکر کر دیے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان معاملات کے اندر بھی شریعت پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، سال بعد زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، رشتہ دار کے گھر کے اندر تھوڑا سا راشن ڈالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ایک ایک لمحہ، گھر، بازار، شہر، کسی جگہ کے اوپر ہوں، سفر ہو، حضر ہو، لباس پہن رہے ہوں، خوراک کھا رہے ہوں، کسی کے ساتھ میل جول کر رہے ہوں، چل رہے ہوں، ہر جگہ کے اوپر شریعت کے اوپر عمل کرنا فرض عین ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔